اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم۔ محمد یعقوب آسی آج باضابطہ طور پہ پہلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم نے جو باتیں کرنی ہیں وہ میں نے کہا نا، آپ اس کو درس نہ کہیں، یہ ہماری گفتگو ہے، آپس کی گپ شپ ہے۔ ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ادب اور خاص طور پہ شعر کا بڑا اچھا ذوق رکھتے ہیں، وہ بھی ہیں جو شعر کہتے ہیں یا شعر کہنا چاہتے ہیں یا شعر سے انس رکھتے ہیں، کہ ان کو علم عروض کا کوئی پتہ نہیں ہے یا بہور کا پورا شعور نہیں رکھتے، اور اگر وہ شعر کہتے ہیں تو کہیں کہیں کوئی نہ کوئی ایسی فروگزاشت کر بھی جاتے ہیں جو کسی بھی خوش ذوق کاری پر گراں گزرتی ہے۔ ایک بات خاص طور پہ میں نے نوٹ کی کہ بہت سارے احباب عروض اور بہور کے رسمی علم سے بہت زیادہ شناسائی نہ رکھنے کے باوجود نہ صرف یہ کہ شعر کو درست آہنگ میں پڑھتے ہیں، بلکہ اگر لحن میں کوئی فرق واقع ہو تو اس کا ادراک بھی کر لیتے ہیں۔ یہ جو صلاحیت ہے یہ ہر بندے میں نہیں ہوتی، یہ بات نوٹ کر لیجئے۔ اس صلاحیت کو عام زبان میں شعری میلان اور شعری وجدان کہا جاتا ہے۔ تو باقی عروض اور ان کا صحیح ادراک، تفہیم اور باریکیاں وہ چیزوں سے الگ ہیں۔ ہم شعری وجدان کے حوالے سے یہ کہنا مقصود تھا کہ ایک بندے کا شعر کی طرف میلان ہے، وہ شعر کا علم جو ہے یعنی علم عروض نہیں جانتا، پھر بھی وہ شعر کو درست پڑھتا ہے اور اس کی الف و یہ کہیں گرتی ہے کہیں نہیں گرتی ہے، تو شعر کے ہر مصرے کا وہ آہنگ جو ہے وہ برابر رہتا ہے اس کے ہاں۔ اب آگے آتا ہے جناب، شعر اور نثر، ان میں فرق کیا ہے بنیادی طور۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، یہاں کتاب میں جو بھی لکھا ہے اس کو چھوڑیے، میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ اپنے ہی گھر کے برآمدے میں اپنے کمرے کے فرش پر تھوڑا سا پانی اڈے لیے، اب وہ پانی پھیلے گا، وہ ساری جگہ تو سپاٹ ہے۔ اگر وہ پوری جیومیٹری والی بات کی جائے اور پوری سائنس والی بات کی جائے تو پانی کو ایک ٹھیک دائرے کی صورت میں پھیلنا چاہیے، لیکن عملاً ایسا ہوتا نہیں، کہیں وہ زیادہ پھیلتا ہے، کہیں کم پھیلتا ہے، کہیں آگے نکل جاتا ہے، کچھ حصہ پیچھے رہ جاتا ہے، تو وہ ایک منحنی سی شکل بن جاتی ہے اس کی، اور اسی طرح پھر پانی کسی طرف کو بہہ نکلتا ہے۔ اس بہہ جانے کا نام ہے نثر، کہ ہمارے جملے میں معانی جو ہیں ان کو فوقیت حاصل ہے، الفاظ کی نشست و برخاست کو فوقیت حاصل نہیں ہے، اولیت معانی کی ہے، مفاہیم کی ہے، شکل اس کی کیسی بھی ہو، جملہ چھوٹا ہو جائے بڑا ہو جائے، ایک جملے کی لے دوسرے جملے کی لے سے ملتی ہو، یہ قطعاً کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ اس کی کوئی خاص ترتیب جو ہے وہ پیش نظر رکھنی پڑتی ہے۔ تو الفاظ اور معانی کا بہاؤ ہے جو اس نثر کو بناتا ہے، پیمانے اس کے بھی موجود ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ پیمانے وہ ہمارے فزکس، کیمسٹری کے طبیعیاتی اور ریاضیاتی فارمولوں کی طرح نہیں ہیں۔ یہ چونکہ انسانی علوم ہے، انسانوں کی عادتیں ہیں، تو جس طرح انسان کے رویے میں لچک ہے، رنگا رنگی ہے، اسی طرح ہمارے ان قواعد میں بھی لچک ہے اور رنگا رنگی ہے۔ تنوع ہر زمانے میں موجود رہا ہے،
یہ بات ہو چکی۔ اب یہ ہے کہ آہنگ کے ساتھ روزی تصورات کیسے جوڑے جائیں گے۔ آپ نے بہت سارے گلوکاروں کو غزل گاتے سنا ہوگا، بہت سے شعراء کو کسی مشاعرے میں یا ریڈیو پر یا ٹی وی پہ غزل پڑھتے سنا ہوگا۔ میں خاص طور پہ غزل کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ غزل ایک کمپیکٹ چیز ہے۔ تو آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ایک شاعر جب غزل پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے ہر مصرعے میں ادا ہونے والے حروف کا صوتی اتار چڑھاؤ ایک جیسا ہوتا ہے۔ اس کو آپ آہنگ کا نام دے دیجیے۔ اب اس کے ایک مصرعے کا دوسرے مصرعے کا وہ جو ادا کرنے کا وقت ہے وہ برابر ہوتا ہے، وہ برابر نہ ہو تو گڑبڑ ہو گئی۔ اور اس پوری ترتیب کو آپ وزن کا نام دے لیجئے۔ تو یہ ہوا کہ ایک غزل کے تمام مصرعے ایک ہی وزن میں ہوتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ اوزان جتنے بھی رائج ہیں یا آنے والے زمانے میں رائج ہو سکیں گے وہ کسی نہ کسی بحر پر مبنی ہے، اور بحر ہم حاصل کرتے ہیں دائروں سے۔ 5 بنیادی دائروں کا ذکر پہلے ہو چکا تھا، اس کی مزید تفصیل آگے جائے کہ ہم کریں گے اس پر گفتگو۔ اب پھر آ گئی جناب بات تھوڑی سی زیادہ اس کو مطلب ہے اپنے مقصد کی طرف اس کو فوکس کریے کہ غزل کی بات چل نکلنے کا ایک محرک یہ بھی ہے کہ اوزان و بحور کی تفہیم کے لیے غزل کے اشعار بہترین مفاد فراہم کرتے ہیں۔ اردو شعر کی بنیاد آئی ہے، عربی کا ایک لفظ ہے بیت۔ بنیادی طور پہ بیت کے 2 مصرعے ہوتے ہیں، وہی دونوں ہم وزن ہوتے ہیں آپس میں۔ اب یہ دوسری بات ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ ایک بیت 2 مصرعے کا بھی ہو سکتا ہے، 4 کا بھی، 6 کا بھی، 8 کا بھی، 10 کا بھی، 100 مصرعوں کا بھی، 150 کا بھی۔ وہ تقسیم اس کو 2 پہ پورا ہونا چاہیے۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ جو سب سے پہلے 2 مصرعے ہیں اس میں شاعر تمام کرے گا کہ دونوں میں ردیف اور قافیہ آپس میں ملتے ہوں۔ اس کے بعد ہر جفت مصرع جو ہے یعنی چوتھا، چھٹا، 8واں، 10واں، 12واں، ان میں ردیف اور قافیے کی پابندی کرنی پڑے گی، دوسروں پہ قافیے کی پابندی نہیں ہے۔ وزن البتہ سب کا برابر ہونا چاہیے، یہ بنیادی چیز ہے۔ مضمون خیال بیان کے حوالے سے ایک بیت میں لازم ہے کہ ایک مضمون مکمل بیان ہو جائے۔ اب اس کے لیے جتنے بھی سطریں لگ جائیں، جتنے بھی مصرعے اس میں کب جائیں، اور اگر مضمون مکمل نہیں ہو رہا، یہ بات ہو چکی کہ جتنے بیت آ جائیں 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، اگر بیت اکیلا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک شاعر نے ایک بات کرنی تھی، وہ 2 مصرعوں میں آ گئی پوری۔ کسی دوسرے موقع پہ کوئی دوسری بات کرتا ہے، وہ 2 مصرعوں میں آ جاتی ہے، ان دونوں کو پہلے والے کا دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ چیز ہی الگ ہے۔ تو اگر کوئی بیت 2 مصرعوں کا ہو تو اس کے دونوں مصرعوں کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ جو طاق کے مصرعے ہوں گے، یہ بات پہلے ہو چکی کہ اس میں پابندی کوئی نہیں ہے پہلے طاق کے مصرعوں میں کہ اس کا بھی قافیہ ہو یا اس کی بھی ردیف ہو۔ پنجابی کا معاملہ البتہ اس سے مختلف ہے۔ تھوڑی سی زمین کی بات کیے لیتے ہیں۔ زمین کیا ہے؟ شعر کی زبان میں زمین سے کیا مراد ہے؟ کسی غزل یا قطعے کی عمومی حیت کو زمین کہتے ہیں۔ یہ ابیات ہوتے ہیں یا اشعار ہوتے ہیں، جو بھی کہہ لیں، ان میں سب سے پہلا بیت مطلع کہلاتا ہے، اس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہونے چاہیے، یہ لازمی ہے۔ ردیف کی بات میں بعد میں کروں گا۔ تو زمین کی مزید تفہیم کے لیے یہ دیکھ لیجئے کہ غزل ہے میرے سامنے، میری اپنی ہے،
کوئے تسلیم سے معمور ایک دل چاہیے تھا، ستم پھر اس کے شایان و مقابل چاہیے تھا۔ تجھے بھی چاہیے تھی پردہ داری چاہتوں کی، مجھے بھی خود پہ قابو جان محمل چاہیے تھا۔ اور غم ہجرت اٹھانا ہے کوئی آسان ایسا، جہاں پہلے قدم پر ہی بڑا دل چاہیے تھا۔ اور ذرا سی رت بدلنے پر یہ اتنی آہوزاری، ذرا ایک حوصلہ جب میں انادل چاہیے تھا۔ سرے دیوار لکھے ہیں زمانے آنے والے، کوئی ایک صاحب ادراک کامل چاہیے تھا۔ اس پر مزید بات ہوگی انشاءاللہ، فی الحال اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔